پشاور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے رہنما اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف عمر ایوب سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر رکن قومی اسمبلی زرتاج گل اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بھائی فیصل امین گنڈا پور کی راہداری ضمانت منظور کر لی اور انہیں 10 اکتوبر تک متعلقہ عدالتوں میں پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ 8 ستمبر کو اسلام آباد میں جلسہ کرنے پر ممبر قومی اسمبلی زرتاج گل اور دیگر پارٹی رہنماؤں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے، جس کی راہداری ضمانت کے لیے پی ٹی آئی رہنماؤں اسد قیصر عمر ایوب اور زرتاج گل نے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی، تاہم کیس کی سماعت پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس شکیل احمد نے کی۔ پشاور ہائی کورٹ نے چاروں پی ٹی آئی رہنماؤں کی راہداری ضمانت منظور کرتے ہوئے انہیں 10 اکتوبر تک متعلقہ عدالتوں میں پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی جانب سے دائر درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کے خلاف اسلام آباد میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں جلسہ کرنے پر عمر ایوب، اسد قیصر اور دیگر رہنماؤں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ درخواست میں مزید کہا گیا کہ انتظامیہ نے جلسہ 2 گھنٹے لیٹ کرنے پر پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف مقدمات درج کیے۔ درخواست گزار متعلقہ عدالتوں میں پیش ہونا چاہتے ہیں۔ درخواست گزاروں کی گرفتاری کا خدشہ ہے، راہداری ضمانت دی جائے تاکہ عدالت میں پیش ہو سکیں۔ دریں اثنا زرتاج گل کی جانب سے بھی اسی قسم کی درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ زرتاج گل کے خلاف اسلام آباد میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں جلسہ کرنے پر زرتاج گل اور دیگر رہنماؤں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ مزید کہا گیا ہے کہ آئین ہر سیاسی جماعت کو پرامن جلسے کی اجازت دیتا ہے۔ انتظامیہ نے جلسہ 2 گھنٹے لیٹ کرنے پر پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف مقدمات درج کیے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے ممبران اسمبلی کو قومی اسمبلی کی حدود سے گرفتار کیا گیا ہے۔ درخواست گزار کو بھی راہداری ضمانت دی جائے تاکہ وہ متعلقہ عدالت میں پیش ہو سکے۔ دوسری جانب میڈیا سے گفتگو میں پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ سے لوگوں کو اٹھانے والے کوئی خلائی مخلوق تھی، جبری طور پر لوگوں کو گمشدہ کرنا جمہوریت میں نہیں چل سکتا۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کا کہنا تھا کہ ہم صرف آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، پی ٹی آئی کے لیے مشکلات میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ واضح رہے کہ 9 ستمبر کو اسلام آباد پولیس نے پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر شیر افضل مروت اور شعیب شاہین کو گرفتار کر لیا تھا۔ پولیس نے بیرسٹر گوہر اور شیر افضل مروت کو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر سے گرفتار کیا تھا، جبکہ شیر افضل مروت کی گاڑی کو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر روکا گیا اور ان کے ساتھ ان کے گارڈ کو بھی گرفتار کیا گیا۔ تحریک انصاف کے رہنما ایڈوکیٹ شعیب شاہین کو بھی اسلام آباد پولیس نے ان کے آفس سے گرفتار کیا تھا۔ بعد ازاں رات گئے اسلام آباد پولیس نے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں رکن قومی اسمبلی زین قریشی، شیخ وقاص اکرم، MNA نسیم الرحمان اور شاہ احمد خٹک کو گرفتار کر لیا، جبکہ پولیس حکام کا کہنا تھا کہ عمر ایوب اور زرتاج گل کو بھی گرفتار کیا جائے گا۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے 9 مئی کو تھانہ شادمان جلاؤ گھیراؤ کے مقدمے میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں عمر ایوب، اسد عمر سمیت دیگر کی عبوری ضمانتوں میں 8 اکتوبر تک توسیع کر دی۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے ڈیوٹی جج ارشد جاوید نے 9 مئی کو تھانہ شادمان جلاؤ گھیراؤ کے مقدمے میں پی ٹی آئی رہنماؤں کی ضمانتوں پر سماعت کی۔ عمر ایوب اور اسد عمر کی حاضری معافی کی درخواست دائر کی گئی۔ اسد عمر وکیل نے موقف اختیار کیا کہ اسد عمر بیماری کی وجہ سے پیش نہیں ہوئے۔ عمر ایوب کے وکیل نے درخواست کی کہ عمر ایوب اسلام آباد میں دیگر کیسز کی سماعت میں مصروف ہیں۔ بعد ازاں عدالت نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، سابق وزیر خزانہ اسد عمر سمیت دیگر کی عبوری ضمانتوں میں 8 اکتوبر تک توسیع کر دی۔